السلام علیکم۔ آج ہم تاریخ کو ایک بھرپور موڑ مڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام نے ہواؤں کا رخ موڑ دیا ہے اور ایک اکیلے شخص کے سامنے تمام قوتیں ڈھہ گئی ہیں۔ پاکستان کے عوام گہری نیند سے بیدار ہو چکے ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بہت ہو چکا۔ زرداری، نواز شریف اور تمام روایتی سیاستدان بہت پیچھے رہ گئے۔ وقت ان کو روند کر آگے بڑھ گیا ہے۔ پاکستان کی 3 نسلوں نے یہ کھیل اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ 2 بڑے اور چند چھوٹے خاندان، سول اور ملٹری بیوروکریسی اور عدلیہ اس کھیل کے بڑے پلیئر رہے ہیں۔ علاقائی پارٹیاں اور مقامی لوگ اپنا حصہ بقدر جثہ ہمیشہ سے وصول کر کے راضی برضا ہو جاتے تھے۔ عدلیہ بھی اپنا فیصلہ ہواؤں کا رخ دیکھ کر دیا کرتی تھی اور ریٹائرڈ جنرل اور ججز اور صحافی وزیر بنا دیے جاتے یا مشیر، گورنر، صدر یا کرکٹ بورڈ کے سربراہ بن جایا کرتے تھے۔ اس طرح سے وہ نوازے اور زردارے جاتے اور ہر چند سال کے بعد ایک فوجی مداخلت اس ملک کو ڈس لیتی اور یوں سانپ اور سیڑھی کا یہ کھیل پھر سے شروع ہو جاتا اور ملک کی ترقی معکوس شروع ہو جاتی۔ یہ دائروں کا سفر یوں ہی چلتا چلا جا رہا تھا۔ آج بھی زرداری اور نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہی پرانا مکروہ دھندا پھر سے شروع کر دیا جائے، جب چمک اور ترغیبات سے دن کو رات اور رات کو دن ثابت کر دیا جائے۔ زرداری صاحب کا بیمار جسم اور بیمار ذہن ایک گزرے ہوئے زمانے کا غماز ہے، جب چھانگا مانگا اور مری کی وارداتیں ہر دوسرے دن دہرائی جایا کرتی تھیں۔ لیکن آج کچھ بھی چھپ نہیں سکتا۔ دور دراز کے علاقوں کے لیڈران اور الیکشن میں حصہ لینے والے سیاستدان آج منہ میں انگلیاں دبائے بیٹھے ہیں کہ نوجوان بے قابو ہو چکا ہے۔ وہ اب اپنی مرضی سے فیصلے کر رہا ہے۔ وہ پرانے نظام کا باغی ہے۔ اس نے تمام پرانے کرداروں کو برہنہ کر ڈالا ہے اور وفاداریاں بدلنے والوں کو سماج کا اچھوت بنا دیا ہے۔ اس نوجوان نے وہ سبق سکھا دیا ہے جو مدتوں نہ بھلایا جا سکے گا۔ ہمارے سامنے پہلے تو وفاداریوں کی خرید و فروخت کی تجارت ہوئی اور حکومت بدل دی گئی، اور اس کے بعد عوام کو ایک ضمنی الیکشن کے پیچھے لگا دیا گیا، اور جب عوام نے بھرپور مینڈیٹ سے اپنا آئینی اور قانونی حق واپس لینا چاہا تو شاطر چال بازوں نے محلاتی سازشوں سے سلطانی جمہور کا راستہ روک دینا چاہا۔ انہوں نے نوجوانوں کے خواب چھیننا چاہے، لیکن اب نوجوان اپنے خوابوں کو کسی منڈی میں بیچنے نہیں دیں گے۔ اس تمام جد و جہد کی خوبصورتی اس کا مکمل طور پر پرامن اور جمہوری ہونا ہے۔ لوگ پورے ملک میں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں چند گھنٹوں کے نوٹس پر جمع ہو کر ایسا ناقابل برداشت دباؤ پیدا کرتے ہیں کہ فیصلہ سازوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ اس نئے زمانے کی ایک جدت ہے اور سوشل میڈیا اس میں ایک بہت طاقتور ہتھیار کے طور پر سامنے آیا ہے، جس نے سب کو ششدر کر کے رکھ دیا ہے۔ طاقتور پسپا ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمران خان کا اس تمام جدوجہد میں کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اس بیداری کی مہم کو مہمیز عطا کر دی ہے۔ اس نے عوام کو اپنی قوت کا احساس دلا دیا ہے اور ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ اپنی قسمت اور اپنا مستقبل خود بدل سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے شمع اور شاعر میں کیا خوبصورت بات کہی کہ اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ اور پھر پاکستان کے لوگوں نے اپنی تنگی داماں کا علاج
خود ہی دریافت کر لیا ہے اور انہوں نے اپنے گلشن کے تحفظ کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ اب پاکستان میں لوگ مڑ کر نہیں دیکھیں گے۔ انہوں نے بلٹ کی بجائے بیلٹ کی قوت کو دریافت کر لیا ہے۔ اب یہ ناقابل واپسی سفر ہے۔ اب عمران اگر اس کو بدلنا چاہے تو وہ بھی بدل نہیں سکتا۔ اب عمران خان کو بھی یہ نوجوان پنجاب کے اوپر کوئی نیا بزدار مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ عمران خان کے ہر عمل کا احتساب بھی ہوگا اور حساب بھی لیا جائے گا، اور حساب لینے والے یہی نوجوان ہوں گے جنہوں نے اس کے ساتھ امیدیں وابستہ کر لی ہیں۔ اب وفاداریوں کی تجارت ممکن نہیں ہوگی۔ عوام نے قابل فروخت مال کو شرمندگی اور نفرت کا استعارہ بنا دیا ہے۔ عوام کی حالات پر کڑی نظر ہے۔ وہ نیک و بد کو خوب سمجھتے ہیں۔ وہ ناانصافی دیکھ کر لاکھوں کی تعداد میں نکل کر احتجاج برپا کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ اب ناانصافی نہیں ہونے دی جائے گی۔ اب غلط فیصلہ کرنے والوں کے ہاتھ روک دیے جائیں گے اور یہ سارا پرامن اور جمہوری عمل ہوگا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا، اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس نئے بدلے ہوئے پاکستان میں کوئی ان کے ساتھ ان کے فیصلے کو زبردستی تبدیل کر لے۔ یہ بدلے ہوئے پاکستان کی ایک نئی حقیقت ہے اور تمام رہنما اس نئی حقیقت اور 60% سے زیادہ نوجوان ووٹر کے فیصلے کو جتنی جلدی سمجھ جائیں یہ اتنا ہی بہتر ہوگا، ورنہ 21ویں صدی کی تیسری دہائی میں وہ تیزی سے ویسے بھی غیر متعلق اور غیر مؤثر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔